بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک مختصر سی سورۃ الکافرون کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ سورت اور اسی طرح سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پوری کی پوری یہ دونوں صورتیں ان کا عنوان توحید ہے، توحید الوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید کی عمومی طور پر تین قسمیں آپ اہل علم سے سنتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان اور کائنات پوری کی پوری کا خالق قرار دینا اور اس خلق میں اس کا کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہ کہ کائنات کے انتظامات وہی اکیلا ہی سنبھالتا ہے، وہی اکیلا رزق دینے والا ہے، حیات و ممات کا مالک وہ تنہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اسی کا حق ہے، عبادت قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، جس طرح کی بھی عبادت ہے، تمام تر عبادات کا حق صرف اور صرف اسی ایک کو ہے۔ عبادات میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجی نہ ماننا۔ توحید فی الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتب کا اور انبیاء کی بعثت کے بعد انبیاء کا بنیادی طور پر جو عنوان رہا ہے وہ توحید الوہیت کی دعوت ہے۔ توحید ربوبیت بھی توحید الوہیت کے اندر آ گئی، لیکن مقصود بالذات توحید الوہیت ہے، کیونکہ ان انبیاء کے مخاطبین اولین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ایک حد تک قائل ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر انبیاء علیہ السلام کو مامور فرمایا، کائنات کے سارے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جو تم سب کا خالق مالک جس کو مانتے ہو، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، صرف اور صرف اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ توحید جو قرآن مجید کا بیشتر حصہ اس عنوان پر موجود ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول کی دعوت کو دیکھیں تو اس میں بھی اسی چیز کی دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید الوہیت کی دعوت ہے۔ اقرار کر لو کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ساری زندگی اسی چیز کی دعوت، اسی کے تحت دیگر احکامات اور اسی عقیدے اور اسی نظریے کی دعوت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ عداوتیں ہوئیں، دشمنیاں کی گئی، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، حتیٰ کہ آپ کو آپ کا آبائی شہر مکہ چھوڑ کر
چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا گیا. پھر وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا گیا، جنگیں مسلط کی گئی تا دم مرگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دیکھیں کہ آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں تو تب بھی آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ یہی: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے شروع کر دیے. نیک لوگ فوت ہو گئے، ان کے مجسمے بنائے، مورتیاں بنائے، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور اولئک شرار الخلق عند اللہ، وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ کے سوا اللہ کے بندوں، وہ چاہے انبیاء ہیں، صالحین ہیں امت کے، ان کی عبادت اور ان کے آگے سجدے شروع کر دی. یہ خلاصہ ہے عقیدہ توحید کا. دو انتہائی باطل ترین فرقے وجود میں آتے ہیں جنہوں نے اس لفظ توحید کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کہ جو مشرکین مکہ سے بھی تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے، لیکن اپنے آپ کو کہلاتے کیا ہیں؟ مسلمان. ان فرق باطلہ میں سے ایک فرقہ متکلمین کا ہے، معتزلہ ہے. علم کلام جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کے اندر جو بگاڑ ہے کہ انہوں نے توحید کے نام پر اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو عقلی طور پر سمجھنے اور سمجھانے، ماننے اور منوانے کی طرف پورا دھیان دیا عقلی طور پر. اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، اللہ کے پیغمبر نے جو تعارف کرایا، ہم نے اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات اور اسی تعارف میں انہی صفات کے تحت اللہ تعالیٰ کو ماننا اور قبول کرنا. جب انہوں نے عقلی بحثیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے گھٹیا گستاخانہ جملے انہوں نے ادا کیے کہ جنہیں اہل علم نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ان کا عقیدہ حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ عدم کے قریب، یعنی گویا کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات کا انکار ہے. اور اللہ کا تعارف جیسے قرآن پیش کرتا ہے: وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. اللہ کا تعارف یوں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الشہادہ ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، وہ ملک ہے، قدوس ہے، المومن ہے، الجبار ہے، غفار ہے، متکبر ہے. یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. انہوں نے اس کے برعکس اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ کا تعارف نفی کے صیغوں کے ساتھ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ نیچے نہیں ہے، اللہ آگے نہیں ہے، اللہ پیچھے نہیں ہے، اللہ دائیں نہیں ہے، اللہ بائیں نہیں ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتا، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کرتا. ہے کیا جس کو تم اللہ قرار دیتے ہو؟ اور اسی نظریے کا نام انہوں نے توحید رکھا ہے، اسی عقیدے کا نام انہوں نے توحید رکھا ہے. معتزلہ کے 5 نکات جن پر ان کے پورے مذہب کا مدار ہے، ان میں سے ایک ہے توحید. اور توحید کی تعریف یہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو محض ایک یہ نہیں کہا کہ اللہ نہیں ہے، بس
اس کے علاوہ جو الفاظ وہ کہہ سکتے تھے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، اللہ یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. بس صرف یہ جملہ نہیں کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور کہا یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید ہے. ان کا جو عقیدہ ہے توحید، وہ یہ امتیازی جو حقیقتاً آدم کے قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ مانتے نہیں، اور اللہ یہ نہیں وہ نہیں، بسا اوقات یہ کہنے میں وہ بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں جو آپ کسی انسان کے بارے میں بھی تعارف کرتے ہوئے، اس کا پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے. وہ حقیقت میں درست ہوتی ہے باتیں کہ اللہ یہ نہیں ہے، اللہ وہ نہیں ہے، لیکن آداب کا بھی تقاضا ہے کہ کسی انتہائی قابل احترام بندے کا آپ تعارف پیش کریں. کسی شخصیت کا کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کا تعارف پیش کریں، یہ بہت بڑی شخصیت، آپ کہیں کہ یہ بھنگی نہیں ہے، یہ چرسی نہیں ہے، یہ جھاڑو نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا. باتیں صحیح ہیں، وہ یہ نہیں کرتا. اب جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کیا تمہارا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ یہ کام کرتا ہے؟ جس طرح دنیا میں ایک تعارف انسان کا پیش کرنے کے لیے آپ نے یہ الفاظ کہے انتہائی بے ادبی اور گستاخی پر معمول ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مجھے منع کر رہے ہو، میں تعارف پیش کر رہا ہوں نا کہ وہ بھنگی نہیں، وہ چرسی نہیں، وہ ہرنچی نہیں، تو کیا تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہے اور نہیں، لیکن یہ کسی کی شان، کسی کی تعریف اور کسی کے تعارف کا یہ انداز تھوڑا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا تعارف انہوں نے اس طرح پیش کیا اور اس کو انہوں نے عقیدہ توحید قرار دی. اور اس کے مقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے صوفیہ کا. تصوف کی ابتدا اور شروعات اگرچہ ظاہری طور پر زہد و ورع اور تقوی کے نام سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، دلوں سے دنیا کی محبت کو کم کر کے، آخرت کی فکر کو دلوں میں پیدا کر کے، خشیت الہی سے قلوب کو معمول کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جانا. ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن اسی آڑ میں آگے چل کر فلاسفر کا جو مذہب ہے، اس مذہب کے عقائد و نظریات کو باقاعدہ طور پر علم تصوف کا نام دے دیا گیا. علم طریقت، جس کو علم الحقائق کہا جاتا ہے تصوف کی نگاہ میں، علماء نے حقیقتاً ان کو کہا یہ حقائق نہیں، یہ جہالتیں ہیں. اس کے بارے میں صوفیہ کا خود کہنا ہے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے بعد شروع ہوتی ہے، شریعت کے بعد طریقت علم الحقائق ہے. تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو شریعت کے بعد ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہی، یعنی شریعت نہیں. متاخرین علماء نے اگرچہ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے ان کی عقیدت میں غلو کی وجہ سے درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی، تاہم پھر بھی اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکے. جیسے تھانوی نے کتاب لکھی ہے شریعت و طریقت، تسلیم کیا ہے کہ علم الحقائق اور سلوک کے طرز پر عمل کرنے کے لیے عملی زندگی میں شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہوتی. کیوں؟ علم الحقائق کے ذریعے جو بظاہر اللہ کے قرب کے انہوں نے راستے متعین کیے، جو مراقبے بتائے، جو ریاضات اور عبادات کے طریقے بتائے، وہ سب خلاف شریعت ہے. شریعت میں ان کا وجود ہی نہیں. تو اس لیے یہ کہنا پڑا کہ چونکہ یہ طریقت شریعت کے بعد ہے، اور ان کی اصطلاحات میں سلوک سب سے پہلا درجہ دیا جاتا ہے، سلوک، اس کے بعد ہے عرفان، اور اس کے بعد ہے وصول. سلوک سالک وہ ہے جو قرآن و سنت کے ظاہر کو مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، وہ سالک ہے. قرآن و سنت کے ان نصوص کے بعد علم الحقائق کی طرف جب بڑھتا ہے اور
اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو اصول اور اللہ تک پہنچنے کے جو مراقبے اور ریاستیں ہیں اور عبادات کے جو طریقے ہیں، جب وہاں گامزن ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے غور و خوض اور غور و فکر کرتا ہے آیات صفات میں، آیات امثال میں، تو یہ درجہ عرفان میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا سفر اللہ کی طرف شروع ہوا ہے۔ اس کے لیے اصطلاح علم تصوف میں متعین ہے السیر الی اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف چل پڑا ہے۔ اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، کتب سماوی کی دعوت، توحید الوہیت بنوانا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور انہوں نے توحید کی 3 قسمیں کی ہیں تصوف میں، توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید خاصۃ الخاصہ۔ اس انبیاء کی دعوت کو، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، موسیٰ عیسیٰ کی دعوت ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے، ساری آسمانی کتابوں کا مدار ہے جس دعوت پر، اس کو توحید کا سب سے نچلا درجہ توحید العامہ قرار دیا ہے۔ کہا توحید الخاصہ وہ ہے جو علم الحقائق سے حاصل ہوتی ہے، وہ جو شریعت کے بعد ہے۔ انبیاء تو شریعت لائے نا، انبیاء تو شریعت لائے، تو اس لیے شریعت کے مطابق توحید کا اہم ترین جو پہلو اور چیپٹر اور باب ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ تو انہوں نے اس کو توحید العامہ قرار دیا۔ توحید الخاصہ آگے بڑھ گئے کہ وہ جو علم و سلوک طریقت کی راہوں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ توحید الخاصہ ہے، اور اس سے آگے توحید خاصۃ الخاصہ ہے۔ یہ السیر الی اللہ ہے، یہ عارف ہے۔ کہتے ہیں یہ ذکر و فکر کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے، ایسے درجے پر کہ اس کو اللہ کا وصول حاصل ہو جاتا ہے، کہ اللہ کو براہ راست وہ دیکھتا ہے اور اللہ سے بالمشافہ باتیں کرتا ہے۔ یہاں عارف کا سفر ختم ہوتا ہے، اب اسے درجہ وصال حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ وہ فوت ہو گیا، کہو وہ وصال فرما گیا ہے، کیونکہ اسی لفظ وصال سے وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے اب یہاں ہوتا ہے۔ یہ وصال کیا ہے؟ وصل کا معنی ہے مل جانا، کہ اب اس کو یہ درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کے اللہ سے براہ راست بالمشافہ گفتگو بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، کبھی یہ اللہ میں مدغم ہو جاتا ہے، کبھی اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے۔ تو جب بندہ فوت ہوتا ہے وصال فرما گیا کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ میں مدغم ہو گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے بزرگوں کی وفات کے دن کو یہ بطور عرس مناتے ہیں۔ عرس کا معنی ہے شادی، کہ دلہا اور دلہن کو ملایا جاتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں وصال، وصل۔ کہ نکاح کے بعد دلہا دلہن کو ملانے کے عمل کو وصل کہا ہے، کہ یہ بندہ خالق کے ساتھ مل گیا تو اس دن ان بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ وفات کے دن جو ہے لفظ عرس کی اصطلاح کی اصل وجہ یہ۔ تو نظریہ وحدت الوجود جو آج ہمارا عنوان ہے، اس کی گہرائیاں بہت زیادہ ہے، یہ طویل ترین، کیونکہ یہ شریعت کے مقابلے میں ایک علیحدہ مذہب ہے جو کہ مقرر کیا گیا ہے اور گھڑا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ بات کوئی مبالغے میں نہیں کہی جا رہی، اور یہ بات ایک جملہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علماء متاخرین میں سے بعض ان متقدمین کے عقیدہ وحدت الوجود کی خرابیاں بھی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عقیدت میں غلو ہوتا ہے، ان کو چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہتا، تو انہوں نے ان نظریات کی تعویلات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ تو بالکل غلط ہے، کفر ہے، لیکن اس حد تک لیا جائے تو یہ درست ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس کے لیے نفس کی اصلاح مقصود ہے، قرآن و سنت کیا نفس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں؟ جس عقیدے جس علم کے اندر
وہ ساری برائیاں ہوں، وہ ساری گہرائیاں ہوں، وہ سارا کفرانے اور شرکیہ عقائد و نظریات ہوں، ان اصطلاحات کو لینا اور ان سے اپنی نسبتوں کو جوڑنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ شریعت کا لفظ کافی، وہی زہد و تقویٰ کا لفظ کافی ہے۔ اگر تزکیہ نفس چاہیے، ہم تو یہی کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عقائد بھی اسی نے سکھائے جو پیغمبر اللہ نے بھیجا، احکام بھی اسی نے سکھائے، ویزکیہم، اور تزکیے کے اصول اور ضوابط بھی اسی نے بتائے۔ وہی ہمیں کافی ہے، تزکیہ کے اصول۔ ہمیں تزکیہ کے لیے علم الحقائق اور طریقت کے مراقبے، چلے اور ریاضتوں کے طریقے ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کتنا بڑی جسارت ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد پر ایک کتاب ہے المحند علی المفند، سہارنپوری صاحب نے لکھی ہے اور کہا کہ ہماری جماعت کے متفقہ عقائد یہ ہیں۔ شروع میں لکھا کہ فروعی مسائل میں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، عقائد کے باب میں یہ حنفی نہیں ہے، عقائد کے باب میں ہم اتباع کرتے ہیں کس کی؟ ماتوریدیہ کی اور اشعریہ فرقے کی، ابو منصور ماتوریدی کی، ابو الحسن اشعری کی، کہ عقائد کا باب اہم عقائد ہے۔ کہا عقائد کے باب میں ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ عقائد کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد وہی ہیں جو من و عن آج جماعت اہل حدیث کی عقائد و نظریات۔ عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی حنفی، اس کی شرح لکھنے والے علامہ ابن العز حنفی، اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، احناف کے مدارس میں اسے دکھایا تک نہیں جاتا، کیونکہ اس کے شروع میں لکھا ہے کہ اس میں وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کا تھا، ان کے دو شاگرد ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا تھا، وہ 100% اس کے خلاف ہے۔ تو کہا ہم عقائد میں وہاں ہیں، آگے تزکیہ کے لیے نہ امام ابو حنیفہ کی تعلیمات، نہ رسول اللہ کی تعلیمات، نہ پھر اشاعرہ اور ماتوریدیہ۔ کہا کہ تزکیہ اور تصوف اور تربیہ اعمال کے میدان میں ہماری نسبت ہے ان 4 فرق کی طرف، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور قادریہ۔ یہ کتاب کے آغاز میں باقاعدہ برملا انہوں نے لکھا کہ ہمارے متفقہ عقائد و نظریات یہ ہیں۔ تو یہ تصوف کے سلسلے ہیں 4، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ تصوف کے سلسلے۔ ہماری نسبت کہا تزکیہ کے باب میں یہاں ہے۔ تو نظریہ وحدت الوجود کو آسان الفاظ میں اب آپ کے سامنے میں رکھو، وحدت ایک، وجود یہ ماننا کہ حقیقتاً وجود صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ کا ہے، باقی کائنات یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ اسی کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں بھی کئی فرق ہے پھر، یا یہ اللہ رب العالمین کے اجزاء ہیں، یا یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا عکس اور پرتو ہے تو ہے، جیسے ایک شیشہ رکھے اس کا عکس وہاں پڑتا ہے، یوں کرو تو عکس کہاں جاتا ہے؟ واپس شیشے میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو وجود تو اللہ کا ہے، اسی میں مل جاتا ہے، وہ اسی میں مل جاتا ہے۔ اور اسی کے تحت کہ انسان عبادت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ پھر اسے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ پھر اگر زید بکر کو دیکھتا ہے اس میں اللہ نظر آتا ہے، وہ اس کو سجدہ کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ بات
तस्कीये से चली थी, जैसे मुअतज़िला ने बात अकीदे से ली, लेकिन अमली जिंदगी में भी उन्होंने इफसाद बर्पा किया। इन्होंने आमाल और तस्कीये ज़ुहद और तकवा से आगाज किया, लेकिन अकीदा तौहीद पर भी ऐसा हमला किया कि लोगों को मुशरिक बना डाला, और इसी अकीदे का नाम उन्होंने तौहीद रखा कि ये तौहीद है। अल इत्तिहाद और अत तौहीद की तारीफ इल्म तसव्वुफ में ये है। फिर मजीद इबादत करते करते एक मकाम पर पहुंचता है कि इंसान अल्लाह में मुदगम हो जाता है, ये वहदतुश शुहूद है। मजीद इबादत के जरिए उसका बातिन इतना लतीफ हो जाता है कि अल्लाह उसमें उतर जाता है। ये हुलूल है। ये इस्तिलाहात थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ये तीनों हैं नज़रिया वहदतुल वजूद की मुख्तलिफ शिकल, कि फ़लाँ को हाल आ गया, फ़लाँ को हाल आ गया। मज़ारों पर कई लोगों को, मर्दों को, औरतों को हाल आया होता है, वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। जिक्र की महफिलों में कई लोगों को हाल हो जाता है, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई उठ के भाग रहा है। हाल आ गया। हाल का मतलब ये है कि इसमें अल्लाह उतर गया है, माअल्लाह। अब ये जुबान से जो कुछ कहेगा वो हकीकतन अल्लाह है। इस नजरिए की शुरुआत अगरचे देखें अब्दुल्ला इब्न सबा ने सैयदना अली के बारे में, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, इस तरह आगे चलते चलते आखिर अली अल्लाह का नारा लगाया। अल्लाह, अली ही अल्लाह का अवतार है। और फिर बाकायदा हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज इस मैदान में आगे बढ़ा और बरमला अपने अकीदे को अनल हक, अनल हक, मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं, शोर मचाया। सूली पे लटका दिया गया। लेकिन तसव्वुफ के यहाँ, उलमाए तसव्वुफ के यहाँ उसको सैयदुश शुहदा कहा जाता है। वो सैयदुश शुहदा है कि उसने उस वक्त जब लोग अपना अकीदा छुपा रहे थे, जाहिर नहीं कर, उन्होंने बरबला अपने अकीदे को जाहिर किया और इसकी वजह से सूली पे लटका दिया। और क्या कह रहा था? अनल हक, अनल हक, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, कि अल्लाह उसमें हुलूल कर चुका है। हज़रात, मैंने पहले ये जुमला कहा कि ये फ़लासफ़र का मज़हब है। फ़लासफ़र का मज़हब, ये मज़मून का इंतहाई तवील है, इख्तिसार के साथ इसको समेट रहा हूँ। फ़लासफ़र ईसाइयों में, उनमें भी 3 गिरोह हैं। यहूदियों के फ़लासफ़र, उनमें भी कई फ़िरक़ है। ऐसे हिंदुओं के फ़लासफ़र के 7 मुख्तलिफ मज़हब और फ़िरक़े बताए जाते हैं, लेकिन वो सारे एक हद तक मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं इल्हाद पर कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। वो फ़लासफ़र का मज़हब कहलाता है। फ़लासफ़र के मज़हब से उनसीयत, ईसाइयों का मज़हब भी उसी की जद में आया, उसी की जद में। तो ये मज़हब जब जो अल्लाह को मानने वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा, और अल्लाह को 3 हिस्सों में तकसीम किया, बाप, बेटा और रूहुल कुदस। और इब्न की शक्ल में अल्लाह इंसानी हैसियत शक्ल इख्तियार करके लोगों की इस्लाह के लिए ज़मीन पे उतर आया है। ये अकीदा भी इसी वजह से है, इसी से ही है कि अल्लाह इंसानी शक्ल में उतर आया। यहूदियों ने भी उज़ैर को इब्नुल्लाह जो कहा वो इसी बुनियाद पर, और हिंदू मज़हब का अकीदा अवतार पढ़ के देखें तो उसकी तारीफ भी आपको यही नजर आएगी, अवतार, कि भगवान जो है लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों के तज़किये के लिए इंसानी शक्ल में दुनिया में उतर आता है। और इन्हीं सूफिया के ये अशार हैं कि वही जो मुस्तफ़ी अर्श हुआ, खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। और इस तरह के अशार बकसरत तसव्वुफ की किताबों में शुअरा ने नकल की है, सूफिया ने। गुलाम ख्वाजा फरीदुद्दीन के बारे में कि फरीद असल में फर्द है, फर्द का माना एक है। ये या का बुर्का पहनकर फरीद बन करके लोगों के सामने लोगों की इस्लाह के लिए आया हुआ है, वरना ये
کوٹ مٹھن اس کی مزار کو انہوں نے کہا بیت اللہ ہے، ظاہر دے وچ پیر فرید، باطن دے وچ اللہ، کہ بظاہر پیر فرید ہے لیکن حقیقتاً یہ اللہ ہے کہ یہ یا کا حجاب اوڑھ کر اللہ فرید بن کر وہ فرد کمانا اکیلا ایک، وہ فرد احد اکیلا توحید، اس سے ہے وحدت کہ وہ اکیلا جو یا کے حجاب میں اتر آیا اور لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے معاذ اللہ۔ وحدت الوجود کا یہ نظریہ فلاسفر کے ان مذاہب سے لیا ہوا یہ عقیدہ ہے، انتہائی گھٹیا عقیدہ کہ جب اللہ رب العالمین ہر چیز میں اتر آیا، آپ کو صوفیہ کی کتابوں میں عجیب لطیفے ملیں گے کہ بیٹھا ہوا شخص سامنے دسترخوان ہے، سامنے کتا بھونکتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا سعدی یا لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، او میرے سردار میں حاضر ہوں، کیونکہ اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہیں ہے کہ اس کو اس جانور میں بھی اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ ہر جگہ ہر چیز میں ہر مخلوق اور ہر انسان میں اس کو اللہ نظر آتا ہے، اور اللہ ہر چیز میں اتر سکتا ہے، اور نیک لوگ اللہ میں بھی حلول کر سکتے ہیں، اللہ میں اتر سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس باطل ترین عقیدہ وحدت الوجود کا۔ اللہ تعالیٰ توحید کی اصل اغراض و مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے اسی باطل عقیدے کا نام توحید رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید جو حقیقتاً توحید نہیں ہے بلکہ شرک کا انبار ہے، اس کے اندر جہل کا انبار ہے، یلغار ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔